بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ کام کاج کی وجہ سے اور پھر گھر میں کام کاج کی وجہ سے تھکن ہونے کی جو وجہ ہے، یعنی گھر میں کام وغیرہ، خواتین کے تعلق سے سوال ہے کہ گھر میں کام کاج پورے دن نپٹاتے ہوئے، کسی کی فیملی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، یعنی ممبرس اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کھانا پکانا، صفائی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے اور کرنے والوں کی کام تعداد کم ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ کیا عشاء کی نماز میں خواتین کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے، یعنی یہ کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا پھر یہ کہ کچھ رکعتیں چھوڑنا چاہتی ہیں، تو اس میں کیا گنجائش شریعت کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ گناہ گار نہ ہوں کہ کبھی کبھی ہاتھ پیروں میں درد کی وجہ سے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، مگر یہ نماز قضا نہیں کرنا چاہتی محبت نماز کی وجہ سے، تو اس لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ اگر کبھی ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو جائے، یعنی گھر میں کام کرتے ہوئے اتنی تھکن ہو جائے کہ میں معاذ اللہ نماز قضا کرنے کی نوبت آئے، تو میں شریعت کی وہ رعایت کو اپنا لوں اور اپنی نماز کی حفاظت بھی کر لوں اور کسی طرح کے گناہ کے اندر میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ ویسے سوچ تو کافی اچھی ہے اور یہ مسئلہ بہت ساری خواتین کے لیے انشاءاللہ تعالی نفع بخش بھی ہوگا کہ معاملہ ایسا اکثر عشاء کی نماز تک پہنچتے ہو ہی جاتا ہے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے یا تھکن وغیرہ کی وجہ سے کہ اس میں خواتین یا تو آلکس کے اندر نماز کو قضا کر دیتی ہیں، یہ کہ بعد میں پڑھیں گے۔ سوال بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوسری خواتین کے لیے بھی کہ اکثر گھروں کے اندر ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے خواتین جو ہے نماز کو خاص طور سے عشاء کی قضا کرنے کی جانب بھی چلی جاتی ہیں کہ پورے دن کام وغیرہ یا تھکن کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھاگا دوڑی کے اندر بھی اور زیادہ تھکن ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کو کس طرح یعنی شریعت میں کیا رعایت کو اپنایا جائے، تو دیکھیں اس کے اندر رعایت شریعت کی اتنی ہو سکتی ہے اور اس کی بھی عادت نہ ہو تو بہتر ہے کہ اگر کسی دن معاملہ ایسا ہو کہ آدمی کی حالت یا کیفیت اتنی زیادہ کمزور ہو جائے یا اتنی تھکن محسوس ہو یا نیند کا غلبہ ہو کہ اس کو نماز بھاری پڑے، تو اس صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ اگر وہ یعنی سو سکے خواتین تو عشاء اس وقت نہ پڑھ کر وہ سو جائے اور رات کو جس وقت آنکھ کھلے یا پھر الارم وغیرہ لگا لیں، الارم 2 بجے کا 3 بجے کا یا تہجد کے وقت کا، تو جب ان کو تھوڑا ریسٹ مل جائے تو ایسی صورت میں نماز مکمل کر لے، یہ بھی ان کے لیے رعایت ممکن ہے۔ اور اگر اٹھنے پر وہ قادر نہیں ہے یا پھر ان کو یقین ہے کہ اگر سوئیں تو صبح سے پہلے آنکھ نہیں کھلے گی، تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اس میں رعایت اتنی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کیا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو بیٹھ کر نماز فرض نہیں پڑھ سکتے اور وتر واجب نہیں پڑھ سکتے، باقی جو عشاء کی سنتیں ہیں، سنت موقدہ وغیرہ بھی ان کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ عشاء کے اندر وتر اور فرض تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنے پڑیں گے، لیکن یہ کہ آپ سنت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں دوسری رعایت آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ عشاء کی 17 رکعت کے بدلے اگر آپ کبھی ایسی صورت یا کیفیت ہو تو اس کے اندر آپ 4 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت سنت اور 3 رکعت نماز وتر واجب صرف اتنوں کو ادا کر لیں تو بھی آپ کی نماز جو ہے عشاء کی وہ ہو جائے گی۔ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی قسم کا آپ پر گناہ نہیں ہوگا، تو کم سے کم یہ 9 رکعت نماز تو اس دن آپ پڑھ لیں کہ جس دن آپ کو تھکاوٹ یا یہ سب معاملات زیادہ ہوں، تو یہ 9 رکعت ہو جائیں گی۔ اس کے اندر آپ 2 رکعت جو سنت ہیں وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اگر معاملہ طبیعت کا ایسا ہو رہا ہے، اور باقی فرض نماز اور وتر کی نمازیں آپ کھڑی ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر معاملہ اتنا سخت ہے، ویسے ایسا کیفیت ہوتی نہیں ہے، بالفرض کسی مریض کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ ان پہ بھی قادر نہیں ہو پا رہا، تو پھر وہ اس کی عادت نہ مارا ہے، مگر یہ کہ کبھی کبھار ان نماز کو قضا عمری کی طرح پڑھ سکتا ہے، یعنی یہ کہ فرض کی نیت باندھنے کے بعد ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ کے سورہ فاتحہ سے شروع کرے، رکوع اور سجدے کی تسبیح ایک ایک پڑھے، اس طرح اپنے فرض اور مکمل کرے، وتر مکمل کرے، مگر نماز کو قضا نہ کرے اور اس کی بھی عادت ہمیشہ نہ ہو۔ ہاں باقی سنت موقدہ کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے تو ان کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں ثواب کی وہ کہ کمی ضرور ہوگی، مگر یہ کہ گناہ کسی قسم کا نہیں ہوگا اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ کہ کم سے کم نماز کو قضا کرنے سے کوئی عورت پرہیز کرے تو اس میں یہ رعایت کر سکتی ہے کہ 17 کی جگہ 4 رکعت نماز فرض، 2 سنت، 3 وتر، یعنی یہ 9 رکعت نماز تو کم سے کم اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ پڑھ لیں گے اور رکوع سجدے کی تسبیح میں اگر ایک بار تسبیح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی شریعت کی طرف سے ان کو رعایت مل سکتی ہے۔
قدم قدم پہ کے ہر دم جان